قرارداد میں مسترد کرنے کی رولنگ میں دھمکی دی گئی ہے. Mr. President, I would like to salute. غیر ملکی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ثبوت لکھ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہیز بین پاس. کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا. کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے. وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں. یہ قرارداد میں مسترد ڈسالاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. سب معاف کر دیا جائے گا اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے. یہ دھمکی آمیز الفاظ 7 مارچ 2022 کو امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر اسد مجید کی جانب سے موصول ہونے والے اس سائفر میں درج تھے جن میں ان کے اور امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈورن لو کے درمیان میٹنگ میں ہونے والی آفیشل گفتگو درج تھی. 27 مارچ 2022 کو اس وقت کے منتخب وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں ایک عوامی جلسے سے مخاطب ہوتے ہیں جس میں وہ عوام کے سامنے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے بیرونی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ایک سائفر بھیجا گیا ہے جس میں عمران خان کی جمہوری حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ہمیں پتا ہے کہ کن کن جگہوں سے باہر سے ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے. لیکن پاکستانیوں ہم ملک کی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. میں آج قوم کے سامنے پاکستان کی آزادی کا مقدمہ رکھ رہا ہوں. یہ سائفر جسے انتہائی بے شرمی اور ملکی حمیت کا سودا کر کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت اسٹیبلشمنٹ جھٹلاتی رہی. چھوٹا لیٹر ہے. آپ کہتے ہیں 7 تاریخ کو آیا. 3 ہفتے آپ نے کہاں گزار دیے؟ کیوں چپ رہے آپ؟ پہلے کہا کہ امریکہ اور اس کے بعد کہا نہیں وہ تو میں امریکہ کے بعد نہیں کرا. تو کیا کرتا پر کی جیب سے نکالی خالی پیپر یہ ثبوت ہے. پر کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ تو جو غیر ملکی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ثبوت لکھ کے دیتی ہیں. یہ خط خان صاحب کے ایک وزیر نے خود لکھوایا ہے کسی ایمبیسڈر سے. یہ خط نہ تھا نہ ہے، یہ ایک ڈرامہ تھا. آیا ہے پھر دھمکیاں دیا. کسی نے دھمکی دی. واقعی وہ ثبوت دیں گے کہ یہ مداخلت ہے غیر ملکی پاکستان کے خلاف ہے تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. آج 3 سال بعد منظر عام پر ہے اور ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان کا دعویٰ عین حقیقت پر مبنی تھا. امریکہ کی جانب سے نہ صرف پاکستانی سیاست میں مداخلت کی گئی تھی بلکہ قدر غیر پروفیشنل انداز میں پاکستانی اسد مجید سے امریکی اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو نے اس لہجے میں گفتگو کی تھی جو کسی بھی خود مختار ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی. اسی بنیاد پر 31 مارچ کو عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی بلایا جس نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سائفر میں درج الفاظ امریکہ کی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں. جس طرح اس اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے. مگر اتنے بڑے واقعے پر نہ تو کوئی تحقیقات شروع کی گئی، الٹا بند دروازوں کے پیچھے امریکہ کی خوشنودی کے لیے رجیم چینج کروانے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. اور بالآخر 10 اپریل کو تحریک عدم اعتماد پیش کر کے ایوان کو ایک نیلام گھر میں تبدیل کر کے 22 کروڑ عوام کے نہ صرف منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج کر ہائیبرڈ نظام مسلط کر دیا گیا. 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. بلکہ سینکڑوں جھوٹے مقدمات درج کر کے پاکستانی عوام کے حقیقی نمائندے کو پابند سلاسل بھی کر دیا گیا اور اس کی جماعت کو کچلنے کے لیے ہر گھناؤنا ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا.
تاریخ کی درست سمت پر کھڑے ہونے والوں کو اٹھا کر جیلوں میں پھینک دیا گیا اور ان سے سیاست کرنے کا اختیار چھین دیا گیا، جبکہ مٹی کا سودا کرنے والوں کو بدترین ووٹ چوری کر کے ملک پر مسلط کر دیا گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر بائیڈن انتظامیہ یا امریکہ کو عمران خان کی حکومت سے مسئلہ کیا تھا؟ ٹاپ سائٹ نیوز کے آرٹیکل اور رجیم چینج کے بعد رونما ہونے والے واقعات کی کڑی ملائی جائے تو اس کے ایک ہی جواب ملتا ہے: پاکستان کو خارجہ محاذ پر خود مختار کرنے کی کوشش۔ پاکستان کی اپنی تاریخ دیکھ لیں، ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوئی نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے میں ڈیپینڈنسی سنڈروم آ گیا۔ قوم کے اندر جب یہی شروع میں آ جائے کہ جی اگر ہمیں ایڈ نہیں ملے گی تو ہم چلیں گے نہیں، تو پہلے معافی سے شروع کریں، وہ قوم نہیں کبھی بنی۔ قوم بنتی ہے جب ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی، میننگ فارن پالیسی جو قوم کے مفادات کو پرائرٹی دیتی ہے۔ چونکہ رجیم چینج کے بعد جس طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور کٹ پتلی وزیر اعظم نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے سرے عام پاکستان کی نظریاتی اساس کا سودا کیا ہے، وہ عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہرگز ممکن نہ تھا۔ I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. عمران خان نے اپنے دور میں روس سے تعلقات استوار کر کے پاکستانی عوام کے لیے سستے گیس اور تیل کی راہیں کھولنے کی کوشش کی، مگر ڈراپ سائٹ نیوز کے مطابق رجیم چینج کے بعد ایسی کسی کوشش کو تو جاری نہیں رکھا گیا۔ ہاں، روس یوکرین جنگ میں پاکستان کی جانب سے یوکرین کو اسلحہ بھیجنے کی اطلاعات ضرور موجود ہے۔ عمران خان جو امریکہ کی جنگ کا فریق بننے سے انکاری رہا۔ ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے، تم ہو کون؟ رجیم چینج کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بنائے گئے نام نہاد غزہ بورڈ، جس کا مقصد اسرائیلی مفادات کا تحفظ ہے، میں بڑھ چڑھ کر شمولیت اختیار کی اور نہ صرف اساس پاکستان بلکہ فلسطینی بھائیوں کے خون کا سودا کر کے فیورٹ فیلڈ مارشل کا شرمناک تمغہ اپنے سینے پر سجایا۔ Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here and you're going to give his regards. Where are you? عمران خان کے دور میں پاکستانی عوام کے مفادات کو مد نظر رکھ کر خارجہ پالیسی کا رخ تبدیل کرنے کی جو کوششیں نظر آ رہی تھی، آہستہ آہستہ وہ بالکل ختم ہو گئی۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. Absolutely not. Absolutely not. پاکستان اور چین کے تعلقات میں سرد مہری ہے، سی پیک پسے پشت جا چکا ہے۔ افغانستان کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی کا ناظور بے قابو اور امریکہ کی انتہائی چاپلوسی کرنے کے باوجود سرمایہ کاری صفر ہے۔ Mr. President, I would like to salute you. پاکستان آج اپنے مفاد کی بجائے صرف امریکہ کے مفاد کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سائفر جیسی مداخلت کر کے امریکہ نے پاکستان پر جب بھی دباؤ ڈالا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور کرپٹ اشرافیہ نے اس دباؤ کو اپنے ذاتی اقتدار کے لیے قبول کیا، پاکستانی عوام کے حصے میں کبھی خیر نہیں آئی، اور جن ڈالروں کے عوض مٹی کی خود مختاری کا سودا کیا جاتا ہے، وہ ڈالر صرف اونچے گھروں کے مکینوں کی ہی روشنیوں کا باعث بنتے ہیں، جبکہ عوام کے ہاتھ میں صرف اندھیرا آتا ہے۔